السلام علیکم. کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات جہاں اس کے عوامل بہت بھیانک ہیں، اسی طرح سے اثرات بھی بہت ضروری ہیں. اور یہ کلائمیٹ چینج کے جو عوامل ہیں یا جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بے تحاشا آبادی میں اضافہ، اور آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوسائٹیز کا بننا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے کریمی جیسے ہم ان سے جانتے ہیں کہ سوسائٹیز کا ماحولیات کے تبادلے کو بگاڑنے میں کیا عمل دخل ہے یا ہندوستان میں. سر ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اکثر طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو زرعی زمینیں ہیں ان کو ختم کر کے تو وہاں پر سوسائٹیز بنائی جائیں گی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی اس سے ماحول پر اثر آ رہا ہے؟ جی بالکل ماحول پہ اثر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گرینری کو ختم کر رہے ہیں اور کنکریٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے، لیکن بزنس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے اس میں آ گئے ہیں اور گرینری کو کاٹ کے زرعی زمینوں کو ختم کر کے اس پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں. اس وجہ سے لازمی طور پر ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور کافی پریشر جو ہے نا وہ شہروں پہ پڑ رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو رہی ہے، آکسیجن ہمیں اتنی مل نہیں رہی، تو وہ سارا اس کے پھر سے بادل بھی بدل رہے ہیں، وہ اس کا مزاج بھی بدل رہا ہے موسم کا. تو اس میں اب اگر ہم یہ بات کریں، جب ہم کنسٹرکشن کی یا کنکریٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں، نارتھن ایریاز ہیں، مرین ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جنگلات کم ہو گئے اور وہاں پر ہمیں عمارتیں ہی عمارتیں دکھائی دیتی ہیں. تو ایسے کیا حفاظتی اقدامات ان عمارتوں کو بناتے ہوئے دینے چاہیے؟ اصل میں ہم جو قوانین تو بناتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فرض کریں میں ایک مثال لیتا ہوں کہ دریا کے کنارے کوئی بھی کنسٹرکشن مطلب قانونی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن آپ مطلب نارتھرن ایریا، سوار، نگرپور، کالام، جو بھی علاقے ہیں مری، تو وہاں پہ جو ہے دریا کے کناروں ہزاروں ہوٹل کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آلودگی بھی بڑھ رہی ہے. وہاں پہ گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں، اس وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں چاہیے کہ قوم کہ جو بھی حکومتی قانون بنائے، چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ امپلیمنٹیشن بنا، مطلب اس کو انشور کرے. ہاں سر، یہاں پہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمارے یہاں منصوبہ بندی کا کپتان بھی ہے کہ ہم پلان نہیں کرتے چیزوں کو؟ جی بالکل. ہم بحیثیت قوم چیزیں پہلے بناتے ہیں، سوچ کے بعد، اور اس کا جو مطلب پلاننگ ہے یا PC1 ہے وہ بعد میں بنتا ہے. تو یہ انڈیویجول کے لیے بھی ہے، مطلب بحیثیت قوم بھی ہے. تو ہم اس چیز میں فقدان ہے، اس کی اویئرنیس عوامی سطح پر ہونی چاہیے کہ عوام کی کیا مطلب اس کی نیڈز ہیں اور ان کی کیا ذمہ داری ہے. بالکل درست. آپ نے ابھی آپ کا پرینکا صاحب ملک سے باہر بھی سفر رہا، ٹریولنگ جانا نہ رہا. رائٹ ناؤ جس جگہ پہ ہم اس پر موجود ہیں، یہ گرینری کو یا پلانٹیشن کے تصور کو اپنایا گیا ہے. تو آپ نے پاکستان سے باہر کیا دیکھا اس پر؟ اصل میں پاکستان میں چیزیں جو ہیں وہ بغیر منصوبہ بندی کی بن جاتی ہیں، اور باہر کے ممالک چاہے ایشیا ہو چاہے جو بھی مطلب یورپ ہو، امریکہ، پہلے اس کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے. آج کل جو ہے نا مطلب چائنا ہے یا ہانگ کانگ ہے یا سنگاپور ہے، جس بلڈنگ کو دیکھیں تو اس کے ونڈو سائڈ پہ گرین پلانٹس لگے ہوتے ہیں، اور وینٹیلیشن میں جو ہے نا وہ مطلب آپ کو آکسیجن کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ حال ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں. سٹی میں بھی فرض کرے لاہور ہیں، میٹرو کے لیے کاٹے گئے ہیں. ابھی جو ہے نا نہروں کی جو سائڈ پہ لگے ہوئے درخت وہ بھی کاٹے جا رہے ہیں. تو کراچی میں آپ دیکھ لیں، ایون اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں،
کہ درخت کافی کم ہو گئے جس کی وجہ سے پھر وہی پلیز معذرت چاہتی ہوں آپ لوگ کہ آپ میٹرو کا ذکر کیا. میٹرو کا بننا بھی ضروری ہے, ہمیں ٹرانسپورٹیشن بھی دینی ہے, جی. لیکن اس کا حل کیا کیا جائے پھر اس کے ساتھ جس لیول پہ درخت کاٹے گئے تھے تو اس کو جو ہے نا ابھی اس حوالے میں اس سال جو ہے نا 46 پہ ٹیمپریچر چلا گیا ہے. تو اسی وجہ سے فرض کریں مری چلے جائیں تو پھر گیارہ میں جہاں پہ جنگل نظر آتے ہیں اب گھروں کے جنگل نظر آ رہے ہیں. جی آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. ماحول دوست بنیے, ماحول سے پیار کیجیے, انسانیت سے پیار کیجیے.